أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا آمنت بالله صدق الله العظیم۔ تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 18۔ 4 آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، 18، 19، 20 اور 21۔ اصحاب کہف کا قصہ جو ہے چل رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جس وقت وہ غار میں تھے، اس کہف میں تھے، تو سورج کس طرح سے گزر جاتا تھا، طلوع ہوتے وقت بھی اور غروب ہوتے وقت بھی، اور پھر فرمایا یہ سب اللہ کی آیات میں سے ہے، مگر ساتھ ہی فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، لیکن یہ اللہ کی آیات، ان سے نصیحت کون حاصل کر سکتا ہے، ان سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ سب کو نہیں ملتی ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو طالب ہدایت ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اسباب ہدایت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، انہیں وہ ملتی ہے۔ فرمایا من یہدہ اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جس کو وہ گمراہی رہنے دے تو اس کو کوئی بھی ولی مرشد نہیں مل سکتا، کوئی ایسا دوست جو اسے ہدایت دے نہیں مل سکتا۔ اب اس غار کے بارے میں یا ان کے بارے میں کچھ اور مزید آج ہم پڑھیں گے۔ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ، یعنی کل جو بات آئی تھی اس کے اضافے میں اب یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے، اے قاری قرآن، اے پڑھنے والے، یعنی اگر آپ ان کو دیکھتے، تحسبهم تو تم سمجھتے، تم گمان کرتے، تم سمجھتے انہیں ایقاظا کہ وہ بیدار ہیں، وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ یعنی تم اگر دیکھتے انہیں، تمہیں ایسا لگتا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ یعنی اس انداز سے تھے وہ کہ کوئی بھی دیکھتا وہ یہ سمجھتے کہ ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بالکل کھلی تھی، آنکھیں بند نہیں تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور ایسے بھی لگ رہے تھے وہ کہ تھوڑا آرام کر رہے ہیں، ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو ان کی کروٹیں بدلواتے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم بدلواتے انہیں، ان کی کروٹیں، ذات الیمین دائیں طرف، و ذات الشمال اور بائیں طرف، یعنی ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں بدلواتے رہتے تھے، کیونکہ اگر ایک ہی کروٹ پہ رہتے تھے تو زمین جو تھی ان کا جسم کھا جاتی تھی۔ ایک روایت یہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ 10 محرم کو ان کی کروٹ بدلتی، یعنی سال میں ایک ہی بار وہ کروٹ بدلتے تھے، 10ویں محرم کو۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس روایت کے بارے میں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ، پھیلائے ہوئے، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ، بالوسید، دہلیز پر، چوکھٹ پر، یعنی جو اس غار کا دہانہ تھا وہاں جس طرح سے عام طور پہ کتا بیٹھتا ہے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اور اپنا سر اس پہ رکھے ہوئے سوتا ہے، تو وہ بھی ایسے تھا گویا وہ بھی جاگ رہا ہے، اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو کتا بھی وہاں پہ تھا۔ لو اطلعت، لو اگر، اطلعت اگر تم جھانکتے ان پر، اگر ان کو دیکھتے تم، اگر جھانکتے تم علیہم ان پر، لولیت تو تم پیٹھ پھیرتے، منہم ان سے،
یعنی بھاگ جاتے تم پیٹھ پھیرتے، فرارن بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ اور تم بھر جاتے، منہم ان سے، رعباً دہشت، یعنی تمہارے اندر ان کی دہشت چھا جاتی، اگر آپ ان کو دیکھتے آپ وہاں ٹک نہیں پاتے، آپ فوراً بھاگ جاتے، بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام ایسا کیا تھا کہ ان کا رعب جو ہے دیکھنے والوں پر پڑتا، جو بھی دیکھتا وہ یہی سمجھتا پتہ نہیں کوئی خطرناک اور خونخوار قسم کے ڈاکو یہاں ہیں جن کے ساتھ کتا بھی ہے، یہ کتا ہمیں پھاڑ کھائے گا اور یہ لوگ بھی ہمیں پھاڑ کھائیں گے۔ تو وہاں کوئی جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، وہاں کوئی ٹکنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اگر کوئی گزرا بھی وہاں سے فوراً بھاگ جاتا تھا وہ۔ تو اس میں اس کتے کا ذکر بھی آیا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، یعنی اصحاب کہف کا کتا، سگے اصحاب کہف۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے، بہرحال یہ تو ہے، اس میں ایک بہت بڑا اثر ہے قرآن پاک میں، کہ خطرناک قسم کا کتا اگر کبھی اس سے پالا پڑے تو اس آیت کو پڑھا کرو آپ، یہ آیت نمبر 18 ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے۔ اور اس کتے کے بارے میں بڑی باتیں آئی ہیں، بڑی کچھ، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ روایتیں ہم ان کو معلوم کریں گے یا بتائیں گے آپ کو۔ کہا جاتا ہے ایک تو یہ اصحاب کہف کا کتا، پھر بلعم باعور کا گدھا اور ابو ہریرہ کی بلی، ان تین کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، کمزور سی روایت ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جنت میں داخل ہوں گے، اگرچہ یہ اسی طرح نہیں رہیں گے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہوں گے بھی، اگر یہ صحیح بھی روایت ہوگی تو یہ ایک انسان بنا کر، یعنی ایک قسم کے انسان، عام انسانوں سے ہٹ کر، ایسا ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی وہ چیز ناممکن نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ایک کتا ہے جب صحبت اختیار کرتا ہے نیک لوگوں کی تو اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ ہمیشہ تلاوت کی جائے گی، اور اس کتے کا بھی ان کے ساتھ ذکر آئے گا۔ اس کے برعکس ایک انسان ہے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا، لیکن بری صحبت میں جاتا ہے تو وہ دوزخی بن جاتا ہے، جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، پسر نوح با بداں بنشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا با بداں یعنی بروں کے ساتھ، بدوں کے ساتھ اس کی نشست رہتی ہے، اس کی صحبت رہتی ہے بروں کے ساتھ، خاندان نبوتش گم شد، اس کا خاندان نبوت سے اس کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا بہت سارے انبیاء، نبی کا بیٹا بھی نبی بنتا ہے، لیکن یہ کٹ گیا کیونکہ اس نے بروں کی صحبت اختیار کی، تو یہ اپنے خاندان سے ہی کٹ گیا۔ اس کے برعکس سگے اصحاب کہف روز چند، اس کے برعکس اصحاب کہف کا یہ کتا جو ہے چند دنوں کی صحبت اسے ملتی ہے، ان کی پائے نیکان گرفت مردم شد، کہ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھتا ہے تو یہ مردم شد، یہ انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کیسے بن جاتا ہے؟ انسان تو وہ نہیں بنا۔ تو شیخ سعدی نے اسی روایت کا سہارا لیا ہے کہ جب اس کو بھی انسان بنایا جائے گا، اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت ہے، کمزور سی روایت ہے بہرحال، لیکن انہوں نے کہا ہے ایک خاص لیسن ہے، مگر اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یا کسی نے کہا ہے صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو، صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو، ورنہ بن جائے گا کالا داغ تو۔ صحبت بد سے اگر نہیں بھاگیں گے، بری صحبت اگر نہیں چھوڑیں گے تو برے خیالات اور جو گندی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے، جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ بری صحبت انسان کو، اس پر کئی بار بات ہو چکی ہے، اس وقت اس پر بات نہیں کریں گے۔ تو یہاں اس کتے کی وجہ سے یہ بات چلی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،
تو اگر آپ جھانکیں گے ان پر لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، ایک ایسا رعب ان کا جما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے، ایک اور چیز بھی یہاں سے نکل آتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ یا بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہوتے ہیں وہ بہت سارے پہرے دار رکھتے ہیں اپنے مکانوں کے آس پاس کہ کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، تو اس کے بعد بھی کئی قسم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کوئی دیوار نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، اور ایسا پہرا ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہ کسی کو پرندے کو پر مارنے کی بھی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ 309 سال تک وہاں پہ رہے، کوئی کسی جنگلی جانور، کسی سانپ، کسی بچھو یا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے، اس لیے ہمیں بار بار اللہ ہی پہ زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، انسانوں پر نہیں، کسی اور پر نہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح پھر جس طرح ہم نے ان کو سلایا، اسی طرح پھر کیا کیا ہم نے، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ سوال کریں ایک دوسرے سے، آپس میں پوچھیں، پوچھ گچھ کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو کہا ایک کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، کم لبثتم، کتنی دیر رہے تم، یعنی اس حالت میں سوئے ہوئے تم کتنی دیر رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، نے کہا ایک دن رہے ہوں گے یا بعض یوم، دن کا کوئی حصہ، یعنی ایک دن یا آدھا دن ہم رہے۔ قالوا ربکم عالم بما لبثتم، کہا دوسرے لوگوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم اس حالت میں کتنی دیر رہے، یعنی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک دن، کچھ اس سے کم، اس کو چھوڑو، یہ ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر رہے، اس بحث میں الجھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایسا کرو، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تم بھیجو احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذَا، اس چاندی کے سکے کے ساتھ، یہ چاندی کا سکہ اسے دو، الی المدینہ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، پس وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہاں بہتر کھانا ملتا ہے، کون سا پاکیزہ کھانا میسر آتا ہے۔ پاکیزہ اس سینس میں کہ کہیں وہ کچھ اور نہ ہو، حلال ہو، حلال کھانے کی تلاش میں جائے وہ، کیونکہ ان کا خیال ہی تھا ابھی ایک یا آدھا دن گزرا ہے، ابھی وہی حکومت ہے، دقیانوس ہی کی حکومت ہے، ان کا وہی خیال تھا، کسی کو بھیجو۔ مگر ساتھ ہی فرمایا فَلْيَأْتِكُمْ، تو وہ لائے تمہارے لیے، بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس سے کھانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کرے، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ جو ہے یہ الفاظ کے اعتبار سے بالکل بیچ والا لفظ ہے، یعنی جتنے الفاظ یہاں تک آگے قرآن پاک کے، یہاں سے آگے والناس تک اتنے ہی الفاظ ہیں، بالکل بیچ والا لفظ ہے یہ، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کرے وہ، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ خبر دے، لا یشعرن، کسی کو باخبر نہ کرے، بکم، تمہاری طرف سے، احدہ، کسی ایک کو بھی، یعنی کسی ایک کو بھی تمہارا علم نہ ہو جائے کہ تم کہاں ہو، تم کون ہو، یعنی اس انداز سے وہ جائے، بڑا محتاط رہے، وہ محتاط انداز میں جائے، وہ ہمارے لیے کھانا لے آئے۔ کیوں ایسا کیوں؟ انہم، بے شک وہ لوگ، ان یظہروا علیکم، اگر وہ خبر پا گئے تمہاری، اگر ظاہر ہو گئے تم ان پر، یعنی اگر انہیں تمہاری خبر ہو گئی، یرجموکم، تو تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم، یا تمہیں لوٹا لیں گے، فی ملتہم، اپنی اس ملت میں، اپنے ہی اس دین کی طرف لے جائیں گے تمہیں۔ ولن تفلحوا، اور تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے، اذن، اگر ایسا ہو، اس صورت میں، ابدا، کبھی، پھر تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے اگر تم واپس ان کی ملت میں، ان کے اس دین، ان کے مذہب میں واپس چلے گئے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح سے آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے خبردار کر دیا ان پر، یعنی ان کو بتا دیا ہم نے، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں،
ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اس طرح سے ان پر ظاہر کر دیا ہم نے آپ کو۔ کس طرح سے ظاہر کیا؟ یعنی جب ان کو بھیجا، وہ ایک دکاندار کے پاس گئے، ان کو دیکھ کر وہ گفتگو کرنے لگے، کو شک ہو گیا کہ بھئی یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، کافی چینج آ چکی تھی، زبان میں بھی کافی چینج آ چکی تھی، اس زمانے کے کپڑے 300 سال پرانے، تو وہ دیکھ کر مشکوک سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کون۔ پھر جب انہوں نے وہ سکہ بھی نکالا، بہت پرانا سکہ، تو پھر وہ زیادہ شک میں پڑ گئے کہ ہاں ان کے پاس کوئی پرانا دفینہ ہے، کوئی خزانہ انہیں کہیں مل گیا ہے اسی کا سکہ۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو بتا دیا، پھر پکڑا اور حکام کے پاس پہنچایا۔ پھر جب انہوں نے ساری بات بتا دی تو بہت بڑا ہجوم اس جگہ چلا گیا۔ اس وقت اب ان لوگوں کی حکومت آ چکی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن چکے تھے، تو وہ وہاں پر چلے گئے۔ البتہ اس وقت ایک بحث چل رہی تھی ان میں، وہاں جو ٹاپ پر بحث تھی ان دنوں، وہ تھی بعث بعد الموت، کیا قیامت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ یعنی نصارہ میں سے بھی ایک گروہ ایسا تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے کا قائل نہیں تھا، نہیں کیسے اٹھیں گے، کب اٹھیں گے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، اذ یتنازعون بینہم، جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، امرہم، اس مسئلے میں، اس معاملے میں، فقالوا، جھگڑا کس وقت کر رہے تھے اس بات پہ، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، یعنی جو ان پر جھگڑا ہو رہا تھا وہ اسی بارے میں تھا۔ اب وہ یقین ہو گیا کہ دیکھو بھائی یہ تو وہی لوگ ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے، اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، جو بھاگ گئے تھے، جن کے کتبے فلاں فلاں جگہ تھے۔ تو پھر وہ پہنچ گئے وہاں پہ۔ اب اس پر اختلاف ہے کہ انہوں نے آپس میں کیا گفتگو کی، کیا کوئی بات کی یا نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے سلام کہا تو بس، یہ فرد بھی واپس پہنچ گیا، لیٹ گیا اور ان کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی پھر ان کا جھگڑا اس بات پر ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہ ان کے سامنے ایک دیوار چن دو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں، لہذا آگے سے ایک دیوار چن دو۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو صالح تھے نصارہ میں سے، یعنی جو اس وقت مسلمان تھے، اس وقت کے مسلمان، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا تھا، کلمہ جنہوں نے پڑھا تھا، صالح لوگ تھے۔ انہوں نے کہا بس یہاں دیوار ایک چن دو بس۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جنہیں غلبہ تھا اس کام میں، علی امرہم، ان کے کام میں، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد۔ یعنی ان میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو اولیاء پرست تھا۔ انہوں نے کہا یہ کچھ اولیاء ہیں، ان کو ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے، گویا انہیں کچھ اور اولیاء مل گئے پرستش کے لیے۔ تو اس وقت ان کا غلبہ وہاں پہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان پر مسجد بنا دیں گے۔ بہرحال یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی، اور وہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے، وہ آگ کو بھی گلزار بنا سکتا ہے، وہ ہماری اور ہم سب کی مدد کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہی ایمان ہمارے اندر ہو۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، بڑی خوبصورت بات کہی ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ ایمان عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کو سمجھنے کی اور قرآن مقدس کے لیے اپنا وقت قربان کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔